ایک سوال ہو سکتا ہے ہماری آڈینس کا کہ کیا جامعۃ الرشید کے پاس اتنی تگڑی ٹیم ہے جو وہاں کے مسلمانوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکے، ان کی لینگویج میں، ان کی زبان میں، ان کے مزاج کے مطابق وہ ایکسپوجر اس ٹیم کے پاس ہو جو وہاں کام کرنے کے لیے درکار ہے؟ تو اس کا جواب آپ کی حد تک تو ہماری آڈینس کو پتہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جامعۃ الرشید نے آپ کی تشکیل کی، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے ناظرین، یہ بھی میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے جو پاس آؤٹس آہستہ آہستہ امریکہ کا رخ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی میرا خیال ہے آپ لوگوں کی کوئی پلاننگ ہے، تو آپ ذرا اپنی زبانی یہ سم اپ کر کے ہمیں بتائیے کہ جامعۃ الرشید کے پاس ایسی انٹرنیشنل ایکسپوجر کی ٹیم ہے، اور ہے تو کیسے اس کو آپ بیان کریں؟ جامعۃ الرشید نے جو 2001 میں جو پلان کیا تھا اور جو معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے حوالے سے انڈر دا ٹیبل یہ تقریباً 15-16 سال تک محنت کرتے رہے، اور جو اپنی انیشل پروڈکٹ انہوں نے لانچ کی پاکستان کے اندر، تو آپ بھی اس کے گواہ ہیں اور ناظرین بھی اس کے گواہ ہیں کہ جگہ جگہ سے ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہو گئی اور ہمارے پاس سپلائی کم ہوتی گئی۔ تو جہاں جہاں بھی الحمدللہ ہمارے الومنائی گئے وہاں پہ انہوں نے جو کام کیا، اور دو چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اصول سے ہمیں ملتے ہیومن ریسورسز کے حوالے سے، کہ القوی والامین، جو اپنے کام میں ماہر ہو اور ساتھ میں امانت دار جو یعنی کرپٹ نہ ہو۔ تو یہ ایچ آر کی یہی ہیں اور اس پر پوری دنیا کی پالیسیز بن رہی ہیں اس وقت۔ تو جب یہ قیادت فراہم کی، تو چاہے وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان ایئر فورس ہو، پاکستان نیوی ہو، اور یونیورسٹیز ہوں، اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوں، فائنینشیل مینجمنٹ ہو، آئی کیپ ہو، چاہے بینکس ہوں، آئی ایف آئیز ہوں، ایف آئیز ہوں، یہاں پہ جو ہمارے 3000 سے زیادہ فضلاء گئے، فضلاء سے میری الومنائی ہے، تو وہاں سے ڈیمانڈ آئی کہ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جو قابلیت میں بھی اور ایمانداری کرپشن میں بنا ہو، تو یہ تو اس وقت سونا ہے ہمارے ہاں۔ تو الحمدللہ وہ ڈیمانڈ ہم نے پوری کی۔ پھر کچھ ہمارے اپنے فضلاء اپنی طرف سے باہر گئے، مثلا امریکہ میں ڈیٹن گیا، اوہایو، وہاں ہمارے 2 پاس آؤٹس ہیں، مفتی عمر عباسی صاحب، ان کا نام بھی لوں گا، اور مولانا عبدالباسط صاحب، ایک مدرسے میں ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، اور وہاں کیونکہ یہاں پر جو جس طریقے سے ان کی تربیت ہوئی ہے تو وہ فلیکسیبل ہیں، یعنی نظام کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، ویلیوز کے اعتبار سے خود کو وہ بینڈ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو خود کو بینڈ کیا، اور میں گیا تو مجھے بھی انہوں نے آفر مار دی کہ آپ بھی یہیں پہ رک جائیں، اچھا تاکہ ہم اپنی ٹیم ڈیولپ کر لیں، کیونکہ نارتھ امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ہر لحاظ سے۔ صحیح۔ تو یس، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ الحمدللہ جو یہاں کا تعلیمی نظام ہے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے، اور خاص طور پر جو ہم نے یہ مرج کیا دونوں ایجوکیشنس کو، ٹیمپرری کو اور ریلیجس کو، اور ابھی انٹیگریٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، تو ابھی تو پراپر ایک طریقے سے ہو رہا ہے کہ پین پاکستان ریپلیکیشن ہماری ہو رہی ہے مجمع العلوم الاسلامیہ کی بینر کے تحت، اور انٹرنیشنل ایکسپینشن انشاءاللہ ہماری جامعۃ الرشید کے تحت ہی ہوگی، اور ان کو بھی ساتھ جوڑیں گے۔ تو لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو وہاں جب میں ڈسکس کیا مختلف اداروں سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے 20 سال آگے ہیں، تو یہ نظام یہاں پر لے کر آئیں، آپ ہمارا 20 سال کا سفر کم کروا دیں گے۔ تو اس سفر میں بھی الحمدللہ بہت سے 2-3 ایسے اداروں سے بات ہوئی کہ جن کے ساتھ ہمارا اشتراکی معاہدہ MOU انشاءاللہ قریب سائن ہونے والا ہے، وہ یہاں پہ آئیں گے، اور جیسے ہم نے وہاں دیکھا سینگ از بلیونگ، وہ بھی آئیں گے، تو سینگ از بلیونگ کے تحت ان سے کافی گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ دسمبر جنوری میں ہمارے 2-3 معاہدات انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جو وہاں کی ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ ہمیں وہ ادارے بتائیں گے، کیونکہ وہاں کے کلچر، ویلیوز اور ایتھکس سے وہ لوگ واقف ہیں، اس کے مطابق ہم یہاں پر کورسز انٹروڈیوس کروائیں گے، اور اس مارکیٹ کے لیے اسپیشل ایک سیگمنٹ انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں۔